اسٹوڈنٹ ہیں ہم سیکنڈ ایئر کے ٹیکنیکل کالج کے، تو ہم اپنے حق کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے جو موسلین اور لیاری میں جو صورتحال ہے آج کل کالجز کی، اسکولس کی، اس حوالے سے ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے ٹیکنیکل کالج میں نہ پڑھائی ہو رہی ہے نہ کلاسز ہو رہی ہے، اور پیپر کے دوران بولتے پیسے دے دیے، سارے پیپلز پارٹی والے لوگ ہیں۔ معیار کسی کا بھی ہو لیکن معیار با اختیار ہونا چاہیے۔ سٹی حکومت کسی کی بھی بنے، کوئی بھی جماعت آئے، لیکن اس کو کام کرنے کے لیے ریسورسز مہیا ہونے چاہیے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ شہر کو کم از کم جاگیردارانہ اور وڈیرا سوچ سے بچائیں، اور اب ان جاگیرداروں کی اولادوں کے اندر وہ سوچ منتقل ہو گئی ہے، اور وقت یہ ثابت کرے گا کہ فرعون کے گھر میں پھر موسیٰ پیدا ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت رات کافی بیت چکی ہے۔ اس وقت بھی میں سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں، جہاں پہ جماعت اسلامی سے منتخب MPA سید عبدالرشید صاحب اپنے کارکنان کا اور کراچی کی عوام کا لہو گرمانے موجود ہیں۔ السلام علیکم رشید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ رشید بھائی، آج 28 دن اور 29 راتیں ہو گئیں یہ سندھ اسمبلی کو معزول رکھنا، اور سندھ اسمبلی کو معزول رکھتے ہوئے اس صوبہ سندھ اور کراچی کا تمام نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لے رکھنا، مطالبات کب تک پورے کروا سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر مستقل مزاجی سے کسی ٹاسک کو لے کر لوگ نکلیں تو یقیناً وہ پر امید بھی ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس کو نتیجہ خیز بنائیں گے۔ حق دو کراچی کی یہ جدوجہد جو ہے اس وقت اپنے جوبن پر موجود ہے، اور اب تو شہر کے اندر اور احتجاج بھی شروع ہو گئے ہیں، لیکن یہ 29ویں رات کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے لوگوں کو مزید 29 دن اور بھی بیٹھنا پڑے تو لوگ تیار ہیں اس کے لیے۔ اس وقت معطل مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے ہیں، اور بات چیت آگے بڑھی ہے ہماری۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی فریب میں نہیں آئے، اور ماضی کی طرح جو ہے وہ جس طرح پیپلز پارٹی باقی جماعتوں کے ساتھ کرتی رہی ہے، ہاتھ کرتی رہی ہے، وہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ جماعت اسلامی ہے۔ ہم یہاں پر 29ویں رات کو بھی موجود ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس جدوجہد میں ہم کچھ لے کر ہی یہاں سے اٹھیں گے۔ پیپلز پارٹی سے جو مذاکرات چل رہے تھے اس کے اندر سعید غنی خاص خیلی صاحب جو ہے وہ ان کا رویہ بہت منفی رہا، جس کی وجہ سے میری رائے ہے کہ جی یہ مذاکرات تعطل کا بھی شکار ہوئے۔ اس وقت چیف منسٹر صاحب خود آن بورڈ ہیں اس پورے معاملے کے اندر، اور ہم نے وہ بنیادی باتیں جو آئین اور روایات اور اخلاقیات تینوں کے مطابق ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کی ان سے۔ ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جی آپ کراچی کی جتنی اتھارٹیز ہیں اس کے اندر اس کو بلدیات کے سپرد کریں۔ معیار کسی کا بھی ہو لیکن معیار با اختیار ہونا چاہیے۔ سٹی حکومت کسی کی بھی بنے، کوئی بھی جماعت آئے، لیکن اس کو کام کرنے کے لیے ریسورسز مہیا ہونے چاہیے، اور واٹر بورڈ کا چیئرمین میئر کو ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت پورا شہر کراچی سیوریج کے معاملات کے ساتھ تباہ ہوا ہے۔ اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ KDA، LDA، MDA یہ جو اتھارٹیز ہیں یہ میئر کے ماتحت ہونی چاہیے، تاکہ ریونیو بھی جنریٹ ہو سکے اور نئے پروجیکٹس بھی لے کر کے ہم آگے بڑھ سکیں۔ ضلعوں کے اندر یونیورسٹیز موجود نہیں ہیں، پورے کراچی کے اندر 2 جنرل یونیورسٹی ہے، ایک کراچی یونیورسٹی، دوسری بے نظیر شہید یونیورسٹی جو بنائی ہے وہ لیاری ڈگری کالج کے اوپر یونیورسٹی کا بورڈ بنا دیا ہے۔ ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہر ضلع کے اندر یونیورسٹیز کا جو نظام جو ہے وہ آنا چاہیے۔ اسی طرح عباسی شہید ہاسپٹل، ہارٹ ڈیزیز ہاسپٹل، ڈسپینسریز، پرائمری ایجوکیشن، پرائمری ہیلتھ جو انہوں نے 18 اس قانون میں تبدیلی کے بعد لے لیا ہے، ان سب چیزوں کو واپس کرنے کا کہا، اور اس کے اوپر انہوں نے کل آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو واپس کر دیں گے۔ لیکن اس وقت ہم نے یہ مطالبہ ان سے کیا ہے کہ جی PFC جو ہے پروونشل فائنانس کا جو سسٹم ہے اس کو بحال ہونا چاہیے، یعنی شعبہ قائم ہے۔ PFC پچھلے کسی عرصے میں نہیں ملا، اور ضلعی ٹیکس جو ہے اس کا نظام جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے، اور اس کی جو شیئر ہے شہر کو جو ملنا چاہیے وہ ملنا چاہیے۔ ہم نے تو ان سے موٹر وہیکل ٹیکس کا مطالبہ کیا ہے کہ یہ 70% فارمولہ جو طے شدہ ہے اس کے مطابق کراچی کو ملنا چاہیے۔ یہ 38 ارب روپے لگ بھگ جو ہے وہ بنتا ہے سالانہ،
جس کے اندر سے اگر یہ شیئر دیں گے ہمیں 70%، تو کوئی 25-26 لاکھ روپے بنتا ہے، 26 ارب روپے بنتا ہے جو شہر کراچی کو ملے گا. اور ہم نے ماضی کے اندر نعمت اللہ خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر بہت ساری چیزوں کو درست کیا تھا. ہمیں 4 ارب روپے سے ہم نے کراچی کا سسٹم شروع کیا تھا، 42 ارب پر پہنچایا تھا. تو انشاءاللہ ہم اس جد و جہد میں امید رکھتے ہیں کہ کامیاب ہوں گے. اور ہماری سوچ یہ ہے کہ شہر کو کم از کم جاگیردارانہ اور وڈیرہ سوچ سے بچائیں. سعید بھائی، ابھی ہم ایک اور جگہ سے پروگرام کور کرتے ہوئے آ رہے ہیں، سعید بھائی کہہ رہا ہوں، عبدالرشید بھائی، کہ وہاں پہ بھی انہوں نے یہ اپنے سر پہ سہرا لیا کہ جماعت اسلامی بھی اب وہی راگ الاپ رہی ہے جو پچھلے 40 سال سے ہم راگ الاپ رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی عمر اس جماعت سے تو بہت زیادہ ہے. دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ ایم کیو ایم یعنی اس کو تسلیم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب ابتدائی طور پر ایم کیو ایم بنی اور استحصال تھا شہر کے اندر، تو جماعت سے وابستہ بہت سارے لوگ ایم کیو ایم میں چلے گئے تھے. میرا اپنا پورا خاندان آدھا ایم کیو ایم کے اندر چلا گیا تھا. لیکن وقت کے ساتھ جو ایم کیو ایم نے رویہ روا رکھا، لوگوں نے دوبارہ ایم کیو ایم سے قطع تعلق کر لیا. جہاں تک ان کا پالیسی کا مسئلہ ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہم بات کر رہے تھے، تو آپ بات کیوں کر رہے تھے؟ آپ کو تو کام کرنا چاہیے تھا. آپ تو 30 سال اقتدار میں رہے، آپ بھی بات کر رہے تھے. جماعت اسلامی بات کرتی ہوئی اچھی لگتی ہے، وہ اقتدار میں نہیں تھی. آپ تو صوبائی حکومتوں میں رہے، آپ وفاقی حکومتیں میں رہے، آپ نے سارے مزے لیے. آپ نے منسٹروں کی تعداد بڑھائی، آپ نے جو ہے وہ مراد حاصل کی، سب کچھ لے لیا. لیکن آپ نے کراچی کے لیے کچھ نہیں لیا. آپ نے کراچی کے لیے ایک یونیورسٹی نہیں لیا، آپ نے حیدرآباد کے لیے ایک یونیورسٹی نہیں لی، آپ نے سکھر کے معاشروں کے لیے کوئی کام نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ لسانی کارڈ کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. اب تو اس وقت شہر کی خدمت کی ضرورت ہے، اور اگر وہ اتنے سنسیئر ہیں تو ان کو آ کے ہماری پشت پر کھڑے ہو جانا چاہیے. عبدالستار اغوانی کی میئرشپ ختم کیوں ہوئی تھی؟ وہ جماعت اسلامی کا مطالبہ تھا کہ موٹر وہیکل ٹیکس کراچی گورنمنٹ کو دیا جائے. جماعت اسلامی کا مطالبہ تھا کہ کوٹا سسٹم ختم کیا جائے. تو ان مطالبات کے بدلے میں ایم کیو ایم تو عبدالستار اغوانی کی میئرشپ کے بعد آئی شہر کے اندر. تو میرا خیال ہے یہ تو تاریخ کے اندر بہت ساری چیزیں واضح ہیں. باقی یہ ہے کہ پارٹی ہے، اس کا استحقاق اور حق ہے، وہ جو نعرے لگائے اس کو لگا لینے چاہیے. ناظرین، آپ جیسے جانتے ہیں کہ جاگ کراچی کوئی پروفیشنل میڈیا نیوز چینل تو ہے نہیں، ہم ایک سوشل پلیٹ فارم ہے. اور ہم نے اپنی روز اول سے جب ہم نے شہر کے بڑوں کو جمع کیا تھا تو اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر اس جائز چیز کا ساتھ دیں گے جو اس شہر کی بہتری میں ہوگی. یہاں پہ میں اپنے کسی ذاتی رائے سے ایک اسٹیپ آگے بتا رہا ہوں کہ آپ نے آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی اس جماعت کا انتخاب کرنا ہے جس کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو. چاہے عبدالستار اغوانی صاحب ہوں، چاہے نعمت اللہ خان صاحب ہوں، چاہے جماعت کے پہلے کافی ایم این اے ایم پی ایز رہ چکے ہیں. ان میں بہت سارے الزامات آئے جو ثابت نہیں ہوئے، لیکن ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے بھی آج تک جماعت کے کسی کارکن پہ ایک آنے کی کرپشن کا الزام نہیں لگایا. یہ آپ کا جماعت کا بہت بڑا تو امتیاز ہے سر. اللہ کا احسان ہے. رشید بھائی، اب یہاں بتائیے، باتیں ہم کافی کرتے رہیں گے، ہم آتے بھی رہے ہیں، یہاں پہ لوگوں میں وہ وگر، وہ انرجی بھی موجود ہے. رات کے 3:15 ہو رہے ہیں، آدھے سے زیادہ لوگ سو چکے ہیں. ہماری باحیا بہنیں بہت ہی سکون کے ساتھ پردے میں سو رہی ہیں. سندھ گورنمنٹ مجھے نہیں لگتی جو مطالبات ہیں، یہ مطالبات ایسے ہیں کہ اگر آپ وہ سب کچھ آپ کو ہی دے دیا تو بولیں گے سائیں مجھ کو تو پھر زمینداری کرنے تو نہ، حکومت کا کیا فائدہ، سندھ اسمبلی تو ویسے ہی خالی ہو جائے گی. وہ اختیارات اگر مانگ ہی لیا آپ نے، اس کے بعد ان کے پاس رہے گا کیا؟ تو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں ملے گا یا سب کچھ ہی مل جائے گا؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو بھی اپنی بقا چاہیے اور ان کو سیاست کرنی ہے تو اب استحصال کا وقت گزر گیا ہے. وہ تو میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ہم نے مطالبات کیے ہیں اس سے صرف کراچی کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، وہ تو ہم شہری حکومتوں کے لیے مانگ رہے ہیں. اس سے لاڑکانہ کی ترقی ہے، اس سے سکر کی ترقی ہے، اس سے نواب شاہ اور خیرپور کی ترقی ہے، اس سے حیدرآباد اور ٹنڈو جام کی ترقی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا جو نعرہ ہے نا، اب وہ ایک سوچ بن گئی ہے، اور اب ان جاگیرداروں کی اولادوں کے اندر وہ سوچ منتقل ہو گئی ہے. اور وقت یہ ثابت کرے گا کہ فرعون کے گھر میں پھر موسیٰ پیدا ہوں گے انشاءاللہ. لیکن رشید بھائی، جو حال اس وقت کراچی کا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ ابتر صورتحال لاڑکانہ کی ہے، سکھر کی ہے، نواب شاہ کی ہے، ٹنڈو آدم کی ہے. ایک ہسپتال بنا دینے سے سندھ ترقی نہیں کرتا. ہسپتال بھی بنایا تو وہ بھی اربوں خربوں روپے کی کرپشن کے ارد گرد گھوم رہا ہے.
مجھے یہ بتائیے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے بذات خود کو اندیہ دیا ہے کہ بھائی ہم یہ مطالبات مان لیں گے، کیونکہ آپ ناظرین آج سے ایک روز بعد، آج بدھ کی شب ختم ہو چکی، جمعرات کی صبح ہے، اور کل جمعے کے بعد 28 تاریخ کو بعد نماز جمعہ کراچی شہر کو 7 مقامات پر بھرپور انداز سے احتجاجی مظاہرے ہوں گے. ان تمام راستوں کو، گزرگاہوں کو بند کر دیا جائے گا، جس کا اعلان میں چاہوں گا کہ اپنا رشید صاحب خود بتائیں، خود ہی کریں. اس کے بعد کیا لایا عمل ہوگا اگر حکومت آپ کے ساتھ دوسرے راستے سے آتی ہے، جیسے آج ایم کیو ایم کے ساتھ کیا، پھر کیا ہوگا؟ اس میں دیکھیں، میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ پتہ ہے کہ یہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کوئی صرف کراچی کی جماعت نہیں ہے. یہ جماعت اسلامی ایک ملک کی جماعت ہے، اور اس کا رد عمل ان کو پورے ملک میں فیس کرنا ہوگا. یہ چترال سے لے کر کے جو ہے وہ گوادر، اور گوادر سے لے کر کراچی، اور کراچی سے لے کر کشمیر تک یہ مزاحمت کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. اس وقت تو یہ اپنی نمبر کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اپنی باری کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، یہ افورڈ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ جی ہم کوئی اپنی ذات کی لڑائی نہیں لڑ رہے، ہم اس میں بالکل مخلص ہیں، اور مخلص ہو کر کے یہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو ہم نے 28 جنوری کا اعلان کیا ہے، یہ ان کے لیے ایک ڈیڈ لائن بھی ہے حکومت کے لیے. اور 28 جنوری کو ہم نے نیشنل ہائی وے، سپر ہائی وے، ماری پور، ناردرن بائی پاس ہائی وے، شارع فیصل، حسن اسکوائر، اور ماڈل کالونی، شارع فیصل، یہ واٹر پمپ، سپر اسٹار چورنگی، قائد آباد، یہ ساری جگہوں پر احتجاجی مظاہرے ہوں گے. اور ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ ہم شہر کے داخلی راستے بند کریں گے، اور اس شہر کے اندر ضرور اس کے نتیجے میں کچھ تکلیف بھی ہوگی. ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ایمبولنس کے لیے راستہ رکھیں، کسی ایمرجنسی کی صورت میں سہولت دی جائے. لیکن یہ شہریوں کو جو تکلیف ہوگی یہ عارضی تکلیف ہے، ہم ان کو ایک مستقل تکلیف سے نکالنا چاہتے ہیں. اور اگر شہر کے لوگ اس وقت ایک نعرے پر موجود ہیں کہ کراچی کو خوشحالی اور ترقی دینی ہے، تو ان کو بھی ہمارا اس وقت ساتھ دینا ہوگا. رہ گئی بات، آپ کا سوال یہ تھا کہ جی اس کے بعد کیا ہوگا. اس کے بعد سی پلان بھی ہے ہمارے پاس، اور سی پلان کے اندر دیکھیں گے کہ آپ لاڑکانے کی روڈیں بھی بند ہوں گی، اور سکھر کی، اور حیدرآباد کی، اور خیرپور کی بھی بند ہوں گی. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب اگر یہ، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو ایک سوچ دی ہے جس کو ٹریول کرنا ہے، اور وہ جتنا ٹریول کرے گی اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ ہی ہوگا. واپس نہیں جانا ہے، یہ طے ہے. جی السلام علیکم بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام صلاح الدین احمد ہے. صلاح الدین، کہاں سے آئے؟ میں موسیٰ لین لیاری سے آیا ہوں. موسیٰ لین لیاری سے آنے کی وجہ یہی مطلب جو کراچی کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے لیے جو ہے نا، ایک تو حکومت کے خاتمے کے لیے بھی آئے ہیں، اور جو یہ جو ہمارے وڈیرا شاہی حکومت کے خاتمے کے لیے؟ پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی، یہ جو وڈیرا شاہی حکومت ہے، اس نے جو کالا بلدیاتی قانون جو ہے نا اس نے پاس کیا ہے، اس کے خلاف ہم یہاں پہ دھرنا دے رہے ہیں. اور جو کراچی کی حالت ہے اس کو سدھارنے کے لیے حکومت سے ہم لوگ مطالبہ کرتے ہیں. کیا نام ہے؟ دلشاد علی خان. دلشاد علی خان. دلشاد، کیا کرتے ہو؟ جی سر، اسٹوڈنٹ ہیں ہم، سیکنڈ ایئر کے ٹیکنیکل کالج کے. تو ہم اپنے حق کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے جو موسیٰ لین اور لیاری میں جو صورتحال ہے آج کل کالجز کی، اسکولس کی، اس حوالے سے ہم لوگ ہیں. کیونکہ ہمارے ٹیکنیکل کالج میں نہ پڑھائی ہو رہی ہے، نہ کلاسز ہو رہی ہے، اور پیپر کے دوران بولتے پیسے دے دیے. سارے پیپلز پارٹی والے لوگ ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ایریا میں گراؤنڈز ہے کوئی ہے ہی نہیں، مطلب کوئی بالکل سمجھو حکومت ہی نہیں ایسے لگتا ہے. تو اس سے ہم اپنے حق لینے ہیں، انشاءاللہ امید ہے اپنا حق لے کر ہی جائیں گے. ناظرین، میں اس وقت سندھ اسمبلی پہ موجود ہوں. کراچی شہر کا نوجوان لڑکا یہاں موجود ہے. ایک سوچ تو جماعت اسلامی نے پیدا کر دی کہ حق دو کراچی کو، کہ کراچی والے اب اپنا حق لینے کے لیے جاگ چکے ہیں. کراچی والے جاگ چکے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہوں یا کسی بھی سیاسی جماعت سے کھڑے ہوں. کراچی کے شہریوں کو اب اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا. اگر نہیں اٹھیں گے تو اتنی دیر ہو جائے گی کہ کوئی ان کی بات سننے والا نہیں ہوگا، ان کی دادرسی کرنے والا نہیں ہوگا. آج کراچی شہر میں آپ کو پینے کا پانی خریدنا پڑتا ہے، اسکولوں میں پڑھائی نہیں ہے، ہسپتالوں میں دوائی نہیں ہے، سڑکوں پہ صفائی نہیں ہے. اب بتائیں اس شہر میں رہا جائے تو کیسے رہا جائے؟ اسی سوال کے ساتھ کہ کراچی والے کسی بھی پلیٹ فارم سے اکٹھے ہو جائیں،
اس مجمع میں کسی مجمع میں اگر کراچی شہر کی اگر 3 کروڑ کی آبادی ہے تو زیادہ نہیں مانگتے, 1% بھی بنتا ہے 3 لاکھ آدمی, 3 لاکھ آدمی نہ صحیح 1% کو بھی لیس دین کرتے ہیں, 0.25%, 25%. اگر کراچی میں 1 لاکھ بندہ بھی کسی مقام پر آ کے کھڑا ہو جائے تو یہ سارے اسمبلیاں زمیں بوس ہو جائیں گی, نیلا پیلا کالا لال ہر قسم کا کالا قانون ختم ہو جائے گا. میں دعا گو ہوں کہ اللہ جماعت اسلامی کو اور دیگر جماعتوں کو بھی اس بات کی توفیق تو دے کہ کراچی شہر کے لیے اپنی راتیں اجیرن کر کے کہیں کھڑے ہو جائیں اور اس کراچی شہر کی بہتری کے لیے ایک قدم سب آگے آئیں. میں اس بات کے لیے دعا گو ہوں اور میں اپیل بھی کرتا چلوں جاگ کراچی کے پلیٹ فارم سے کراچی شہر میں رہنے والوں کو یا کراچی شہر میں کہیں اور سے آ کے رہنے والوں کو جو اپنا کاروبار اسی شہر میں کر رہے ہیں, اسی شہر سے کھاتے کماتے ہیں اور اپنے آبائی علاقوں میں بھیج دیتے ہیں کہ خدا کے واسطے اگر 28 تاریخ تک معاملات سیٹل نہیں ہوئے اور جماعت اسلامی کراچی کے مختلف 7 مقامات پر دھرنا دینے پہ مجبور ہوئی تو میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ اس دھرنے میں شریک ہوں گا. جاگ کراچی کو فالو کرنے والے میرے تمام دوست اپنی فیملیز کے ساتھ ان کے دھرنے میں شریک ہوں. وہ بات کی بات ہے کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے, لیکن یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میئر کسی بھی جماعت کا ہو, یہ بااختیار میئر ہونا چاہیے. آئیے ان کا ساتھ دیں اور ہر اس جماعت کا ساتھ دیں جو کہ کراچی کے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے. رات کافی دیر ہو چکی ہے, میں اپنی کیمرامین کے ساتھ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یہاں موجود تھا. 28 تاریخ تک کے لیے شکریہ. السلام علیکم.